بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جو حدیث پڑھی جائے گی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، بلکہ راہ گزر کی طرح رہو۔ کچھ مزید باتیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وغض نفسك في أهل القبور۔ رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے جسم کے بعض حصے پر یعنی میرے مونڈوں پہ ہاتھ رکھا اور میرے مونڈے کو پکڑا اور فرمانے لگے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا، بلکہ مسافر نہیں جیسے راہ گزر رہتا۔ مسافر تو پھر بھی چند دن کسی جگہ قیام کرتا ہے، رہتا ہے اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا کے لوگوں سے کچھ تعلق رکھتا ہے۔ جہاں وہ مسافر ہے وہاں کے لوگوں سے کچھ دوستی رکھتا ہے، کچھ بات چیت بھی کر لیتا ہے، وہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تم راہ گزر کی طرح رہو۔ راہ گزر کا کام کیا ہے؟ آگے کو دیکھنا اور آگے کو چلنا، آگے کو دیکھنا، آگے کو چلنا۔ وہ تو دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنے راستے کو دیکھتا ہے اور دائیں بائیں کی چیزوں سے بے تعلق ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اگر دائیں بائیں دیکھوں گا تو میرا سفر رہ جائے گا، جہاں میں جا رہا ہوں اس جگہ تک میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ تو اس لیے تم مسافر سے زیادہ راہ گزر کی طرح رہو۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مردہ لوگوں میں شمار کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ جیسے وہ لوگ دنیا سے بے تعلق ہو کے، دنیا کی چیزوں سے بے تعلق ہو کے اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھا کے ایک طرف ایک گوشے کونے میں پڑے ہوئے ہیں، تم دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اس طرح بے تعلق ہو جاؤ۔ تو آج دیکھیں ہمارا دنیا کے ساتھ کس قدر تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کے لیے اپنا مکان دیا ہے تو بھی خوش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہانہ مستقل آمدن دی ہے تو بھی ہم خوش نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھانے پینے کے لیے کتنا کچھ دیتا ہے، کتنا کچھ دیتا ہے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں اللہ ایسا ہی دیتا ہے، جس سے ہمارے منہ کا ذائقہ بن جائے اور چسکا بن جائے، اللہ اسی طرح دیتا ہے۔ پھر ایک نہیں طرح طرح کے کھانے، پھر اس کے ساتھ اور بھی فروٹ اور لوازمات بھی، لیکن ہم پھر بھی خوش نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اپنے ارشادات کے ذریعے دنیا سے بے تعلق بنایا ہے۔ ہمیں وجہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو پتہ تھا کہ دنیا مومن کا گھر نہیں، دنیا مومن کا گھر نہیں، اس کا گھر آخرت ہے۔ کہ دنیا کی وجہ سے آخرت نہ برباد کر لے، اور دنیا یہ مومن کا مال نہیں، مومن کا مال آخرت ہے۔ آخرت کی چیزیں جو ہے نا وہ اس کی چیزیں ہیں، وہاں کی دولت اس کی دولت ہے، وہاں کی نعمتیں اس کی نعمت ہے۔ حقیقت میں وہاں کے محلات اور باغات اور وہاں کے حور و غلمان اور وہاں کی زندگی حقیقت میں اس کی زندگی ہے۔ کہیں اس دنیاوی ٹپ ٹاپ کی وجہ سے
کیونکہ دھوکے کا گھر ہے یہ دنیا، دھوکے کا گھر ہے، یہ رنگینیوں والی ہے، اس کی وجہ سے آخرت کا گھر جو حقیقی گھر ہے وہ کہیں برباد نہ کر ڈالے۔ تو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا ارشاد فرمایا آخری جملے کو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ جیسے مردوں کا موت طاری ہونے کے بعد اور روح جسم سے بدن سے الگ ہونے کے بعد دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، تعلق رب کے ساتھ ہے۔ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رب کے ساتھ ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جیسے آدمی مرنے کے بعد جیسے اللہ کے وعدے اور وعیدے سامنے آ جاتے ہیں اور انسان کو یقین آ جاتا ہے دنیا کی بے وقتی کا کہ میرا رب جو کہہ رہا تھا قرآن میں بالکل برحق تھا، ایمان تو میرا تھا لیکن عملاً مجھے اس پہ یقیناً نہیں تھا، عملاً میں دنیا کے پیچھے دوڑتا تھا اس وقت، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بھی بالکل برحق کہہ رہے تھے کہ دنیا بے وقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت اصل تمہارا گھر ہے، آخرت کی نعمتیں تمہاری نعمتیں، آخرت کی زندگی تمہاری زندگی ہے، آخرت کی تیاری کرو، اور موت سے پہلے تم مرو۔ کیا مطلب؟ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا حبیب سچ کہہ رہا تھا، میری نادانی تھی، میری ناسمجھی تھی، اور کس قدر حماقت تھی کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بڑھ کر کوئی اور سچا نہیں ہو سکتا، ان کی باتوں کے باوجود، ان کے سمجھانے کے باوجود، ان کے وعدوں کے باوجود، وعیدوں کے باوجود میں نہیں سمجھ رہا تھا، اور آج دیکھو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ کے جتنے وعدے تھے وہ بھی برحق ہے، جو وعیدیں اور دھمکیاں تھیں وہ بھی بالکل برحق ہے۔ تو جیسے ان کو اللہ کے وعدوں پہ 100% یقین آ جاتا ہے کہ مشاہدہ کر لیتے ہیں اور ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں مردے، ایسے ایمان والوں کو اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر ایسا یقین رکھنا چاہیے، ایسا۔ اور جیسے وہ دنیا کی چیزوں سے بالکل کیا ہے، فائدہ نہیں اٹھاتے، بے رغبت ہے، ایسے مومنوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں دنیا کے پیچھے صرف نہ دوڑے کہ دنیا ہی کی پیچھے دوڑتے رہیں، یہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کو نعمتیں سمجھ لیں اور حقیقی چیزیں سمجھ لیں، حقیقی زندگی سمجھ لیں، اور دنیا پہ محنت کے بجائے آخرت کے لیے محنت کرے، آخرت کے لیے محنت کرے، کیونکہ وہاں کی زندگی وہ ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشادات پہ عمل کرنے کی اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جتنا ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آخرت کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ایسے ہمیں اپنا لباس بھی، شکل و صورت بھی، اور ایسے ہی 24 گھنٹے کی زندگی، غمی، شادی، تجارت، معاملات، اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لین دین، رشتوں کو نہ کاٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض کے بجائے، حسد کے بجائے محبت رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پورا پابند بن جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اپنانی ہوگی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے ارشاد کے مطابق کہ مرنے سے پہلے تم مرو، یعنی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، اس کے ہم مصداق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ٹوٹی ہوئی نماز کو ٹوٹے پھوٹے سننے کو
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ رسول رکوع السلام سے لے کے مرتبہ تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کہ اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جو مقروض ہے یا پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کو قرضوں سے نجات دے دے، خصوصاً درس والے ساتھ کے جان کے متعلقین رشتہ دار اولاد گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ تبارک اللہ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما اور دونوں کی مصیبتوں سے بچا۔ ان آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے جنت الفردوس کی شکل میں نصیب فرما، ان آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے معاف فرما۔ تبارک اللہ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔